الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جا رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا دین احمد اور عزت قرآن رہے عزیز ساتھیوں دوستوں اور بزرگوں رات کا شباب تو میری جماعت کے پر شباب خطیب لوٹ کر لے گئے اب رات کا بڑھاپا شروع ہوا خطیب بھی بوڑھے شروع ہوئے میں بہت خوش ہوا محترم باجوہ صاحب کے انتظامات دیکھ کر خصوصاً اسوا فاؤنڈیشن کے حوالے سے لیکن اس میں ایک چیز کا اور اضافہ کریں اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ محترم قاری سہیب صاحب فرما رہے تھے کہ آپ جب نماز پڑھاتے تو اس میں بچوں کا بھی بیماروں کا بھی بوڑھوں کا بھی خیال رکھتے اور وہ خیال کیسے کرتے تھے نماز مختصر کرتے تھے فاؤنڈیشن میں اس چیز کا بھی اضافہ ہونا چاہیے اسٹیج پہ اگر بوڑھے بیٹھے ہوں تو ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے یہ الگ بات ہے کہ ہم نے بڑھاپا چھپا رکھا ہے مگر اندر سے تو بوڑھے ہی اللہ آپ کو سلامت رکھے ہنستا مسکراتا رکھے آپ نے مجھے لاہور میں عزت دی محبت دی میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ جس طرح آپ نے آج اس ناچیز پر گل پاشی کی اللہ رب العالمین جنتوں میں غلمانوں کے ہاتھوں آپ پر جنت کے پھولوں سے گل پاشی کرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے کسی تعارف اور تذکرے کی محتاج نہیں لیکن ہم اس لیے تذکرہ کرتے ہیں کہ اس کا فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہوتا ہمیں ہوتا آپ کے تذکرے سے آپ کے رتبے سے آپ کے مقام سے آپ کی شان بیان کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے
اور اس کا فائدہ ہمیں ہوتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کائنات میں وہ واحد ذات ہے کہ اللہ نے اپنے قرآن میں جس بھی پیغمبر کا تذکرہ کیا تو اللہ رب العالمین نے ان کی ولادت سے ان کا تذکرہ کیا، ان کی پیدائش سے ان کا تذکرہ کیا۔ ہر پیغمبر کی سوال حیات اس کی پیدائش سے شروع ہوتی ہے۔ جیسے اللہ نے قرآن پاک میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا تو ان کی ولادت سے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف حکم بھیجا آپ اپنے بچے کو موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہی۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، جب کبھی فرعون کی فوجیں سر پر چڑھائے بچے کی زندگی بچانا تمہارے لیے ناممکن ہو جائے تب ہماری اس ترکیب پر عمل ضرور کرنا۔ ایک لکڑی کا باکس بنا دیجئے، ایک لکڑی کا صندوق بنا لیجئے، جب دشمن کی فوجیں دروازے پر دستک دیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس بکسے میں ڈالیے اور دریا برد کر دیجئے، سمندر کے حوالے کر دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے حکم کے عین مطابق جب فرعون کی فوجیں دروازے پر دستک دینے آئیں موسیٰ علیہ السلام کو اپنے لقب جگر کو بکسے میں بند کیا اور دریا برد کر دیا۔ لیکن ماں ہے، ماں کی مامتا ہے، اپنے ہاتھوں سے بچے کو پانی میں دریا میں پھینکنا، پھر وہ یہ بھی امید رکھے کہ میں بچے سے ملوں گی کیسے، بچے کو سینے سے کیسے لگاؤں گی، بچے کو پیار کیسے کراؤں گی، کیسے کروں گی، دودھ کیسے پلاؤں گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے موسیٰ علیہ السلام کی ماں گھبرانے کی بات نہیں، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں رب ہوں، میری ہدایات کے عین مطابق آپ ایسا کر رہی ہو۔ آپ کو گھر میں جب بھی بچے کی یاد ستائے خطیبانہ انداز میں جملہ کرتا ہوں، مصلی بچھا کر اللہ اکبر کرنا تیرا کام، تیری گود میں دودھ پلانا میرا کام۔ چنانچہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، بکسا پکڑا گیا، فرعون کے گھر میں پکڑا گیا۔ آسیہ نے اس بکسے کو کھولا، دیکھا تو خوبصورت بچہ، چہرہ انور سے رسالت النبوت کی کرنیں پھوٹتی نظر آ رہی ہے، اتنا خوبصورت بچہ۔ فرعون کہتا ہے ہو نہ ہو یہ وہی بچہ ہوگا جس کے لیے میں نے مینار میں 1000 بچہ قتل کروایا۔ لیکن اللہ رب العالمین کو بڑے لوگوں کے مزاج کا خوب پتہ ہے، یہ بڑے لوگ ساری دنیا کی بات ٹال سکتے ہیں مگر اپنی بیگم کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوں گے۔ اللہ نے وہی نسخہ استعمال کیا، کسی کو نہیں کہا فرعون کو جا کر کے روکو،
یہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کرے. کسی کو بھی نہیں کہا, اس کی بیوی کو سامنے کھڑا کر دیا. بڑے لوگوں کے مزاج کے عین مطابق کہ یہ بیگم کی بات کو نہیں ٹالے گا, اس کو رد نہیں کر سکے گا. بیوی نے کہا ہم تو اسے اپنا نقد جگر بنائیں گے, میں اسے قتل نہیں کرنے دوں گی. وہی ہوا, قتل نہیں ہوا. رب رکھے تو کون چکھے. اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام پر پابندی لگا دی. عورتیں آئیں گی, مختلف دائیاں آئیں گی, تمہیں دودھ پلائیں گی, تو نے منہ نہیں کھولنا. ساری عورتیں کوشش کر کے دیکھتی ہیں, موسیٰ علیہ السلام منہ نہیں کھولتے. ان کی بہن بھی چلتے چلتے وہاں موجود ہے. وہ کہتی ہے اگر مجھے اجازت دو, ہمارے محلے میں بھی ایک دائیہ رہتی ہے, میں اسے بلا کے لاؤں, شاید ہی اس کا دودھ پی لے. وہ کہتی ہیں لے کر آؤ. فوراً اپنی اماں کو بلا کر کے لے گئی. ماں نے بسم اللہ پڑھ کر بچے کو چھاتی سے لگایا. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے موسیٰ, ہم نے تجھے منع کیا تھا کہ منہ نہیں کھولنا, اب تو منہ کھول ہمارے حکم سے. اللہ نے جو وعدہ کیا تھا اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ, اے موسیٰ علیہ السلام کی ماں, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, ہم اسے لوٹائیں گے. اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا, لیکن تذکرہ کہاں سے کیا؟ ولادت سے. اللہ نے دوسرے پیغمبر کا ذکر فرمایا, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی رب العالمین نے قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ فرمایا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ, اے حبیب, اے محبوبہ, کبھی کبھی قرآن کے آئینہ میں مریم علیہ السلام کی حسن و جمال کی جھلک بھی دیکھ لیا کیجیے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ, قرآن مجید کے صفحات میں مریم علیہ السلام کا تذکرہ بھی پڑھ لیا کیجیے. اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا, جب گھر والوں سے ایک مکان کی شرقی جانب گھر والوں سے علیحدگی اختیار کی, اس کے علیحدہ ہوتے کی رب العالمین کی آزمائش شروع ہو گئی. فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. اللہ کا فرشتہ جبریل امین بالکل مثالی بشر بن کر آ کر کے سامنے کھڑا ہو گیا. قرآن کہتا ہے وہ اصلی بشر نہیں تھا. فَتَمَثَّلَ لَهَا, اس نے بشری لباس پہن رکھا تھا, حقیقتاً وہ فرشتہ تھا. مریم علیہ السلام نے جو شرم و حیا کی پیکر تھی, حضرت مریم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ جوان لڑکا میرے سامنے کھڑا ہو گیا, میں ایک عزت دار, ایک عصمت والی خاتون ہوں, فوراً بے قرار ہو گئی, فوراً پریشان ہو گئی اور کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن, میں تجھ سے رب العالمین کی پناہ چاہتی ہوں. ان کنت تقیا, اگر تیرے دل میں رائی کے دانے برابر بھی رب العالمین کا کوئی ڈر ہے, کوئی خوف ہے, کوئی شرم و حیا ہے تو مجھ سے دور ہو جا. جبریل امین نے دیکھا کہ مریم مجھے اصلی بشر سمجھ بیٹھی ہے, مجھے اصلی بشر سمجھ کر مجھ سے گھبرا رہی ہے, فوراً اپنے بارے میں وضاحت کی. قال انا رسول رب
میں تو تیرے رب کا فرشتہ ہوں، تیرے رب کا قاصد ہوں، لیا حوالہ کی غلامن زکیہ، میں اس لیے آیا ہوں تجھے تاکہ ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری سناؤں۔ مریم علیہ السلام پریشان ہو گئی، مریم علیہ السلام پریشان ہو گئی، یہ کیسے ہوگا؟ لم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، نہ آج تک مجھے کسی انسان نے چھوا، یعنی میری شادی تک نہیں ہوئی، ولم اک بغیا، اور میں تو کوئی فاحشہ بھی نہیں، مجھے بیٹا ہوگا تو کیسے ہوگا؟ اسباب تو سارے مسدود ہیں، شادی بھی نہیں، میں بے حیا و بے شرم بھی نہیں، بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتہ کہتا ہے مریم قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية، اے مریم آپ تو ایسے پریشان ہو کہ جیسے کسی مجاور نے دینا ہے، یہ تو رب العالمین نے دینا ہے، اور اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہوتا۔ اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، پروردگار عالم جب بھی کسی امر کا فیصلہ کر لیا کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں ہو جا، وہ چیز فوراً وجود میں آ جاتی ہے۔ اے مریم اللہ تجھے پاکیزہ بیٹا دینے والا ہے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً، اور ہم پوری دنیا کے لیے اپنی قدرت کاملہ کا شاہکار بنانے والے ہیں، وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ تو اللہ کے ہاں فیصلہ ہو چکا، اللہ کے فیصلے اٹل ہوا کرتے ہیں، اللہ یہ فیصلہ کر چکا، تجھے اللہ رب العالمین کی قدرت کا شاہکار نصیب ہونے والا ہے۔ مریم علیہ السلام ویرانے میں گئی، اور ویرانے میں جانے کے بعد اپنے مکان اہل خانہ سے دور چلی گئی، اور وہیں جا کر کے انہیں محسوس ہوا کہ فرشتے نے جو کچھ کہا وہ کچھ وہ اپنے پیٹ کے اندر محسوس کرتی ہیں۔ حیا کے مارے، شرم کے مارے قرآن کہتا ہے فَاجَاهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، بلکہ اس سے پہلے رب العالمین نے فرمایا وہ کھجور کے تنے کی طرف آتی ہیں، آ کر بیٹھتی ہیں، بالکل ہارے ہوئے جرنیل کی طرح ماتھا پکڑ کر رونے لگتی ہیں، کہتی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش کہ میں مر چکی ہوتی، مریم کا وجود بھی نہ رہا ہوتا، میں بھولی بسری ہو جاتی، میرا دنیا میں کہیں تذکرہ بھی نہ ہوتا، آج میں کنواری ہو کر کے گود سجا رہی ہوں، کنواری ہو کر کے گود میں بچے کو جنم دے رہی ہوں، قوم کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ قوم تانا زنی کے نشتر چلائیں گے، یہاں بھی آخر اتنے عرصے تک کیسے رہوں گی؟ کھانے کی کوئی چیز میرے پاس نہیں، پینے کی کوئی چیز میرے پاس نہیں۔ اللہ نے کہا مریم گھبرائیے نہیں، یہ جو کھجور کی سوکھی ٹہنی تمہیں نظر آ رہی ہے، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اس کھجور کی سوکھی ٹہنی کو ہلانا تیرا کام، یہاں سے تازہ کھجوریں برسانا میرا کام، ہم سارے انتظام تیرے لیے کریں گے۔ وَتَحْتَ كِسْرِيًّا، اور نیچے وادی میں ہم ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمے کا بھی انتظام کیے دیتے ہیں، آپ پانی پیتی رہیے، کھجوریں کھاتی رہیے، اپنی گود میں لے کے بچے کی جبین اظہر سے پھوٹنے والی نبوت کی کرنوں سے وَقَرِّي عَيْنَا،
अपने बच्चे की जबीन अतर से फूटने वाली नबूवत की किरणों से अपनी आंखों को ठंडा भी करते रहिए। ऐ अल्लाह, ये तो सारे मामले ठीक हैं, कौम को तानाज़नी के निश्तर चलाएगी, मैं कौम को क्या जवाब दूंगी, किस किस का मुंह बंद करूंगी। मैं एक औरत ज़ाद हूँ, एक ऊंचे घराने की खातून। यकीन मानिए रब्बुल आलमीन आज दुनिया में कोई मेहरबान, कोई मुशफिक बाप भी अपनी बेटी को इतनी तसल्लियां नहीं देता होगा जितनी तसल्लियां रब्बुल आलमीन ने अपनी प्यारी बंदी मरियम को दी। फरमाया, मरियम घबराओ नहीं, जब तुम कौम के पास जाओ आपको जवाब देने की जरूरत नहीं। जब कौम आपसे सवाल करे आप अपने बच्चे की तरफ इशारा करके बताओ, इससे पूछो। चुनाचे जब कौम में गई, कौम ने पहला ताना ही खानदान की निस्बत कर दिया। कहने लगी, या उख्ता हारून, ऐ हारून जैसे बेदाग भाई की बहन, तूने ये क्या गुल खिलाया। मा काना अबूकी मुरासऊ व मा कानत उम्मुकी बगिया, ना तो तेरी माँ ऐसी थी ना तेरा बाप ऐसे था, तूने ये क्या गुल खिलाया। कुंवारी होकर के तूने गोद बसा ली। तानाज़नी के चारों तरफ निस्बतों के निश्तर चलाते हैं। मरियम अलैहिस्सलाम ने आफाकी हिदायत के ऐन मुताबिक अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला। फाशारत इलैहि, बच्चे की तरफ इशारा किया, इससे पूछो कहां से आया, कैसे आया, किसने भेजा। सारी की सारी कौम सरापाए दजाज बनकर खड़ी हो गई। कहने लगी कि मरियम, क्या तू हमें बेवकूफ समझती है, हम इस बच्चे से कैसे बात करें। कैफ़ा नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबीया, जो अभी पंघूड़े में लेटा है, गोद में लेटा है, जो दूध पीता बच्चा है, हमारे इतने संजीदा सवालों के जवाब कैसे देगा। चुनाचे अभी मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इशारा किया ही था और कौम ने आगे ये कहा ही था, इतना छोटा बच्चा हमारे संजीदा सवालों के जवाब कैसे देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ ईसा, अगरचे तेरी उम्र में बच्चे नहीं बोला करते, मगर आज तुझे बोलने की जरूरत है तो बोल, और बोल भी यूं कि तेरा बोलना क़यामत तक आने वाली नस्लों के लिए हमारी कुदरत कामिला का शाहकार बन जाए। चुनाचे ईसा अलैहिस्सलाम बोले, फरमाया, क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, मेरी वालिदा पर मुश्तबरदारी करने वालों, मुझे मशकूकुल नस्ल समझने वालों, मैं मशकूकुल नस्ल नहीं, मेरी वालिदा भी बिल्कुल पाक दामन है। इन्नी अब्दुल्लाह, मैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का बंदा हूँ। आतानियल किताब वजअलनी नबिय्यन वजअलनी मुबारका, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे पैगंबर भी बनाया, मुझे किताब भी अता की और मुझे बाबरकत बना दिया जहाँ कहीं भी हूँ। मुझे नमाज और रोजे का भी हुक्म किया गया। सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी कुरान पाक ने तज़किरा किया तो उनकी विलादत से। मगर कुर्बान जाइए, जब आमना के लाल की बारी आई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंदाज ही बदल दिया। आमना के लाल की जब बारी आई, आपने आपका तज़किरा अल्लाह ने विलादत से नहीं किया, बल्कि कुरान पाक कहता है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, अरे दुनिया का वजूद नहीं था, आसमान नहीं था, सूरज नहीं था, ये आसमान के दामन में जगमग
जगमग करने वाले सितारे भी नहीं थे, ये चमकता चांद भी नहीं था। ये जमीन जो आपको फर्श मुहैया किया हुआ है, जिसे आज आप दस्तरखान समझते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तरह तरह की नेमतें आपको इस ज़मीन पे खिलाता है। ये ज़मीन भी नहीं थी, आलम अरवा में अल्लाह ने आलम अरवा में तमाम अंबिया की रूहों को जमा किया। रूहों को जमा करने के बाद आलम अरवा से रहमत आलम का तज़किरा शुरू किया। तमाम अंबिया का इज्तिमा बुलाया। इज्तिमा बुलाने के बाद उनको जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया। मैं तुम्हें दुनिया में भेजूंगा, लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा, मैं तुम्हें दुनिया में भेजूंगा, इल्म व हिकमत से नवाजूंगा, रिसालत और नबूवत का ताज भी तुम्हारे सरों पे सजाऊंगा। लेकिन फिर तुम्हारे होते हुए, तुम्हारी मौजूदगी में, तौरात के नुज़ूल के बाद, इंजील के नुज़ूल के बाद, ज़बूर के नुज़ूल के बाद, अगर तुम्हारी मौजूदगी में सुम्मा जाअकुम रसूल, अगर तुम्हारे बाद हमारा आखिरी ताजदार आ जाए, लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना, फिर तुम्हारी किताबें बंद हो जाएंगी, तुम्हारी शरीयतें मनसूख हो जाएंगी, तुम्हारी नबूवतें मनसूख हो जाएंगी। फिर सिक्का चलेगा तो सिर्फ आमना के लाल का सिक्का चलेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह ने आलम अरवा में ये बात समझाई, दुनिया को आज दुनिया में भी समझ नहीं आ रही। जब आमना का लाल आएगा, सबकी शरीयतें मनसूख कर देगा, सारी शरीयतें मनसूख होंगी और आप नासिख कहलाएंगे, सारी किताबें मनसूख होंगी और कुरान नासिख कहलाएगा। फरमाया जब वो आखिरी ताजदार आए, अंबिया से कहा तुम्हारी जिम्मेदारी क्या बनेगी? लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना, तुम जरूर भी जरूर उस पर ईमान भी लाओगे, उसकी मदद भी करोगे, नुसरत और ताईद भी करोगे, सब कुछ ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये करारदाद पेश करने के बाद अंबिया के इज्तिमा से अल्लाह ने ये करारदाद अंबिया के इज्तिमा में रखने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनसे इकरार लिया, आला अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री। ऐ अंबिया की जमात, जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ है तो पैमान किया, करारदाद पेश की, क्या तुम मानते हो कि नहीं? क़ालू अक़ररना, सबने यकजुमा होकर के कहा अल्लाह क्यों नहीं, हम तो दिलो जान से मानते हैं। अल्लाह ने कहा फशहदू, तुम गवाह हो जाओ, व अना माअकुम मिनश शाहिदीन, और मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हो जाता हूँ। ये फैसला आलम अरवा में तय हो गया कि जब भी दुनिया में आमना का लाल कदम रखेगा, अरे किसी नबी की नबूवत नहीं चल सकती तो किसी की इमामत कैसे चमकेगी? दुनिया वालों समझो, हमसे न लड़ो, कुरान को समझो, हमसे न लड़ो, हदीस को समझो। आज हम सारी दुनिया को एक ही दावत देते हैं, सद गैर नबी दी यारी नू, आप फकीर रसूल गफारी नू, ओ पीर तमामी पीरांदा, पी है सरदार अमीरांदा, रहबर कुल फकीरांदा, कर उस दी ताबेदारी नू, सद गैर नबी दी यारी नू, आप फकीर रसूल गफारी नू। क़यामत तक आप अपनी उम्मत का साथ देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो पूरी कायनात का मालिक है, क़यामत के बर्पा होने के बाद, फिर दूसरा नफ़्का फूके जाने के बाद, जब दुनिया नए सिरे से आबाद होगी, लोग मरे हुए कब्रों
से निकलेंगे, जमीन से ऐसे निकलेंगे जैसे बरसात के बाद रेगिस्तान में से भूमियां निकलती हैं। ऐसे लोग जमीन से गोया उगेंगे, जमीन से निकलेंगे। निकलने के बाद अल्लाह के हबीब ने फरमाया, अल्लाह ने मेरे नामों में से एक नाम, अल्लाह ने मेरा एक नाम अल-हाशिर इकट्ठा करने वाला रखा है। अल्लज़ी युहशरुन्नास अला क़दमिया यौमल क़ियामा, वो इकट्ठा करने वाला जो क़यामत के दिन सारी दुनिया को अपने नक्शे ख्वाब के पीछे लगाएगा, खुद लीड करेगा, क़यादत करेगा, लीडर और कायद बनकर सारी की सारी कायनात को मैदान महशर में ले जाएगा। सारी दुनिया आपके पीछे पीछे चलेगी। लाहौर वालों, उस वक्त भी तो पीछे चलोगे, आज से क्यों नहीं चलते? आज से आपके पीछे चलने की आदत बना लीजिए ताकि उस वक्त कोई परेशानी ना हो। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, मैदान हशर में सारी दुनिया खड़ी है लेकिन परेशान है। अंबिया भी परेशान, औलिया भी परेशान, जो दुनिया ने कुतुब गौस सरदार जितने बना रखे हैं वो भी परेशान, सारे के सारे परेशान हैं। लेकिन इसलिए परेशान नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जन्नत में क्यों नहीं डाल रहा, इसलिए परेशान है कि अल्लाह हिसाब क्यों नहीं ले रहा। हिसाब नहीं ले रहा, सारी कायनात खड़ी है, अल्लाह नाराज है और हिसाब नहीं ले रहा। बस इंतजार इंतजार, जिस तरह आज आपने मुझे इंतजार करवाया, इसी तरह का इंतजार। ये इंतजार का मजा भी एक अलग है और इसका दुख भी अलग है। लेकिन ये वही महसूस कर सकता है जो यहाँ से गुजरा हो, जो इस सफर से गुजरा हो, उसी को महसूस होता है, उसी को पता चलता है। मेरे भाई, अल्लाह के रसूल के पास उस वक्त भी सारी दुनिया मारी मारी आई, तमाम अंबिया से फिरते 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 आखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। जब आपके पास आएंगे, देखो अल्लाह ने आपको एक मनसब और आपसे एक वादा किया, वला सौफ युअतीका रब्बुका फतर्दा, ऐ हबीब अन करीब हम आपको वो कुछ देने वाले हैं जिससे आप राजी हैं। और यकीन मानिए इस आयत को अगर बार बार गौर से पढ़ो तो दिल में एक उम्मीद जाग जाती है कि इंशाअल्लाह हम बख्शेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह जरूर बख्शेगा। इसलिए कि आपकी उम्मत का एक एक बंदा भी अगर दोज़ख में जब तक रहेगा अल्लाह के रसूल राजी नहीं, अल्लाह देता जाएगा, बख्शता जाएगा, बख्शता जाएगा। अल्लाह के रसूल राजी ही तब होती है जब सारी उम्मत को बख्शवा दे। चुनाचे फरमाया सारी उम्मत धक्के खा खा के जब मेरे पास आएगी, लोग तो कहते हैं ना कि मैं फलां पीर का मुरीद हूँ, वो भी अल्लाह के अर्श के सामने पाया पकड़ के खड़ा होगा और जब मुरीद पेश होगा तो वो पीर साहब अल्लाह से कहेगा, अल्लाह ये मेरा मुरीद है, अल्लाह कहेगा डबल है, जाने दे। तो इस तरह अल्लाह के यहाँ नहीं चलती। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, जब मेरे पास मखलूक आएगी मैं फौरन अपने आप को सजदे में डालूंगा, अल्लाह के अपना सर सजदे में डालूंगा। और फरमाया वो दुआएं जो फरमाया आज मुझे याद नहीं है, उस वक्त अल्लाह मेरे दिल में डालेगा और मेरी जुबान पे जारी करेगा और मैं अपना सर सजदे में डालकर रब्बुल आलमीन से मांगूंगा। वो दुआएं पढ़ता रहूंगा, इल्तिजाएं करता रहूंगा, हत्ता कि रब्बुल आलमीन के मग़फ़िरत के समंदर में एक तलातुम बर्पा होगा। अल्लाह कहेगा, इन फारसका या मोहम्मद, ऐ हबीब अपना सर उठाइए, अपना सर उठाइए, दामन फैलाइए, सर तोता दामन फैलाइए, आपकी झोलियां भर दी जाएंगी।
مرادیں پوری کی جائیں گی۔ سوال کیجئے اس لیے کہ آج اس پوری کی پوری کائنات میں آپ سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں اور مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول مانگیں گے، امت کی بھلائی مانگیں گے، امت کی خیر مانگیں گے، امت کی نجات مانگیں گے۔ میرے بھائیوں ایسے پیغمبر کا دامن یقین مانیے اس وقت جد دوزخ دا در کھولن گے، جد دوزخ دا در کھولن گے، پے نبیاں دے دل ڈولن گے، تد نبی محمد بولن گے، تو بخشی امت ساری نو، چھڑ غیر نبی دی یاری نو، آ پکڑ رسول غفاری نو۔ میرے بھائیوں کا دامن پکڑیے۔ اللہ کے حبیب فرماتے سنن دارمی کی روایت، اہل حدیث پر کان کرنے والوں سنو اور خود اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنے گریباں جھانک کر فیصلہ کرو کہ محمد عربی کی عزت کرنے والے کون اور توہین کرنے والے کون۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں لیٹا ہوا تھا، سنن دارمی کی روایت، دو فرشتے آسمان سے اترے، ایک فرشتہ زمین پہ میرے پاس آیا، ایک فرشتہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہو گیا۔ جو اوپر معلق ہوا اس نے اپنے ہاتھ میں ترازو کا موٹا دستہ پکڑا اور دونوں پرڑے زمین پہ لٹکا دیے۔ نیچے والے فرشتے سے کہا اس ہستی کو ایک پرڑے میں رکھو۔ فرمایا مجھے ایک پرڑے میں رکھا گیا، دوسرے پرڑے میں کسی اور کو رکھا گیا۔ اوپر والے فرشتے نے ترازو کو اٹھایا، فرمایا دوسرا پرڑا فوراً اوپر اٹھ گیا، میرے پرڑے نے جنبش بھی نہیں کھائی۔ اب اوپر والے فرشتے نے پھر نیچے والے فرشتے کہا زنہو بیاشرن، ارے 10 کے مقابلے میں تولو، مجھے 10 کے مقابلے میں تولا گیا۔ آپ فرماتے ہیں پھر بھی میرا پرڑا بھاری رہا۔ اب اوپر والے فرشتے نے کہا زنہو بمیاتن، ارے 100 کے مقابلے میں تولو۔ فرمایا مجھے 100 کے مقابلے میں تولا گیا، پھر بھی میرا پرڑا بھاری رہا۔ اب اوپر والے فرشتے نے پھر کہا زنہو بیالفن، ارے 1000 کے مقابلے میں تولو۔ فرمایا مجھے 1000 کے مقابلے میں بھی تولا گیا، میں نے دیکھا کہ 1000 کا پرڑا فوراً اوپر اٹھ گیا، لوگ ایک دوسرے کے اوپر گرنے لگے۔ اب نیچے والے فرشتے نے اوپر والے سے کہا ارے بھائی کیا تو کس ہستی کا وزن کبھی 1 کے مقابلے میں، کبھی 10 کے مقابلے میں، کبھی 100 کے مقابلے میں، کبھی 1000 کے مقابلے میں اس کا وزن کرتا ہے؟ یہ تو وہ ہستی ہے واللہ لو وزنتہ بامتہ لرجعہا، اللہ کی قسم اگر پوری کی پوری کائنات بھی دوسرے پرڑے میں رکھ دے گا تو پھر بھی آمنہ کے لال کا پرڑا بھاری رہے گا۔ یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے۔ اہل حدیث کے دل و دماغ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے۔ میرے بھائیو اللہ کے حبیب نے خود بھی واضح فرمایا، آپ نے فرمایا لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتہ، اگر موسیٰ علیہ السلام تم میں دوبارہ آ جائیں اور تم ان کی پیروی شروع کر دو، وَتَرَكْتُمُونِي، اور مجھے چھوڑ دو، لَظَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اللہ کے سچے پیغمبر صاحب تورات پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی پیروی بھی گمراہی کا باعث بن سکتی ہے، تو آپ کے آنے کے بعد کسی امتی کی پیروی ہدایت کا سامان کیسے بنے گی؟ سوچئے گا، گھر میں جا کر سوچئے گا، تنہائی میں سوچئے گا، راتوں کو اٹھ کر مصلی بچھا کر اللہ کے حضور ندامت کے 2 اتھرو بہا کر یہ دعا ضرور کیجئے گا، اے الہ العالمین اگر اہل حدیث کا مسلک سچا
بچا ہے تو میرے دل میں اس کی محبت ڈال دے، میرے دل کو اس کی طرف موڑ دے۔ انشاءاللہ العزیز جس دن آپ یہ دعا کرنے لگیں گے اگلے دن آپ کے ہاتھ پیٹ سے چھوٹ کر سینے پر آ جائیں گے۔ ساری زندگی پیٹ پوجا بندہ کرتا ہے، زراعت کرتا ہے پیٹ کے لیے، کھیتی باڑی کرتا ہے پیٹ کے لیے، اسکول پڑھاتا ہے پیٹ کے لیے، ساری نوکری کرتا ہے پیٹ کے لیے، دکان جاتا ہے پیٹ کے لیے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے میں ہی سب کے پیٹ بھرنے والا ہوں، تیرا بھی پیٹ بھروں گا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اے میرے بندے تو تو میرا بندہ ہے، میرا تو یہ بھی وعدہ ہے کوئی چوپایا کوئی جانور بھی ہوگا تو اس کی روزی کا ذمہ بھی میں نے اپنے اوپر لے رکھا ہے۔ اب مسجد میں آیا ہے، ہر جگہ پیٹ کے لیے جاتا ہے، اب مسجد میں آیا ہے اب تو پیٹ چھوڑ دے۔ اللہ کو یاد کرنے کے لیے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، پیٹ تھام کر یاد کرنے سے دل تھام کر یاد کرنا کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اور دل تو حنفیوں کا بھی، مالکیوں کا بھی، شافعیوں کا بھی، حنبلیوں کا بھی، عورتوں کا بھی سینے میں ہوا کرتا ہے۔ سینہ تھام کر، دل تھام کر رب العالمین کو یاد کیا کیجیے، اس لیے کہ جب اسوہ نبوی آپ کی زندگی میں آئے گا اللہ رب العالمین کی رحمت کا سمندر، بخشش کا سمندر آپ کی طرف آئے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے اگر تم اللہ سے یاری رکھنا چاہتے ہو، اللہ سے دوستی لگانا چاہتے ہو تو فاتبعونی، میرے پیغمبر کی پیروی کرو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا، اللہ کے تم دوست بن جاؤ گے۔ تمہیں فائدہ کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ ساری دنیا کچھ کہتی ہے، ہم ایسے ہیں ہم ویسے ہیں، ہم تو فقط اتنا کہتے ہیں کوئی انسان ہے تو سامنے لاؤ، ساڈا پیر محمد جڑا آمنا دلال وے، تیرا بھی کوئی ہے تے ایسا مینوں بھی وکھا دوے۔ السلام علیکم۔